ایک مرتبہ ایک خاتون تھی. اس کی بے حد خواہش تھی کہ اسے ایک ننھا سا بچہ ہو، لیکن ایسے بچے کو کہاں ڈھونڈے. اس لیے وہ ایک نیک چڑیل کے پاس چلی گئی اور کہا، مجھے ایک ننھے بچے کی ولادت کی بے حد بے صبری ہے. برائے مہربانی کیا آپ مجھے بتا سکیں گی کہ میں اسے کہاں تلاش کروں؟ بے حد آسان ہے. یہ یوک کا بیج آپ ہی کے لیے ہے. اسے گملے میں رکھو اور آپ کو جو چاہیے وہ مل جائے گا. آپ کا بے حد شکریہ. اس نے وہ بیج لیا اور گھر جا کر پہلی فرصت میں اسے گملے میں بو دیا. جلد ہی وہ ایک پھول میں تبدیل ہو گیا اور ایک گھنٹے کی طرح دکھنے لگا. لیکن اس کی پنکھڑیاں کسی ہوئی تھی، اس کی کلی بھی تھی. کتنا خوبصورت پھول ہے یہ. اس خاتون نے اس کے سرخ اور زرد پنکھڑیوں کا بوسہ لیا اور جیسے ہی اس نے بوسہ لیا ویسے ہی وہ پھول نے بڑی آواز کی اور وہ کھل گیا. اس میں ایک ننھی سی بچی تھی. وہ بہت ہی پیاری اور خوبصورت تھی، لیکن وہ انسان کی انگلی سے بھی بڑی نہ تھی. کتنی خوبصورت بچی ہے. آج سے میں تمہیں پکاروں گی تھمبلینا. ایک اخروٹ کا اس کے لیے پیارا سا جھولا بنایا گیا جس میں وہ رات کو سویا کرتی اور دن کے وقت وہ خاتون نے میز پر سجائے ہوئے پھولوں کے ساتھ کھیلا کرتی. پلیٹ میں ایک بڑے پھول کی پنکھڑی تیرتی تھی. تھمبلینا اس پنکھڑی کا استعمال ناؤ کی شکل میں کرنے لگی اور سفید گھوڑے کے بالوں کی جوڑی کا چپو بنا کر تیرنے لگی. وہ اس پلیٹ میں تفریح کر سکتی تھی. وہ گانا بھی بے حد سریلا گاتی تھی. جو بھی اس کی آواز سنتا اسے وہ میٹھا لگتا. ایک رات جب وہ جھولے میں آرام فرما رہی تھی تب ایک بھیانک مینڈک کھڑکی سے کود آیا اور اس کے قریب آ گیا. میرے بیٹے کے لیے یہ ایک اچھی اہلیہ رہے گی. اس نے اس اخروٹ کے کھول کو قابض کر لیا جس میں تھمبلینا سو رہی تھی اور اس کے ساتھ وہ کھڑکی کے باہر کود گیا اور باغیچے میں چلا گیا. مینڈک اپنے فرزند کے ساتھ رہتا تھا. وہ اپنی ماں جیسا ہی تھا لیکن پتلا اور بھیانک. زور سے مت بولو، وہ جگ جائے گی. وہ ہم سے دور نہ جائے، اسی کے لیے پانی کی سطح کے نزدیک کسی کمد کے پتے پہ بٹھائیں گے. اسے چھوٹی اور ہلکی ہونے کی وجہ سے اسے ایسے لگے گا وہ دویپ پر ہے. پانی کی سطح پر بڑے ہرے پتوں کے ساتھ بہت ہی خوبصورت کمل کھل رہے تھے. ایک پتا جو کنارے سے دور تھا اور تمام پتوں سے بڑا تھا، اس پتے پر ضعیف مینڈک نے اخروٹ کی کھول رکھ دی جس میں تھمبلینا آرام فرما رہی تھی. اگلے روز بیچاری ننھی تھمبلینا اٹھ گئی اور جب اس نے دیکھا کہ وہ کہاں ہے تو وہ زوروں سے رونے لگی. اس بڑے پتے کے چاروں طرف پانی ہی پانی تھا اور اسے کنارے کے قریب جانے کے لیے کوئی راہ نظر نہ آئی. تھمبلینا نیچے بیٹھی اور رو پڑی. اس کے قریب ہی نیچے پانی میں تیرنے والی چھوٹی مچھلیاں تھی. اس ننھی لڑکی کو دیکھنے کے لیے مچھلیاں اوپر آ گئی. جب انہوں نے اس کی یہ حالت دیکھی تو وہ بے حد افسردہ ہو گئیں. ان سبھی نے پتوں سے جڑی ٹہنی کو اپنے دانتوں سے کاٹ دیا جس کی وجہ سے وہ پتا تیرنے لگا اور مینڈک کی دسترس سے کافی دور چلا گیا. دور، اتنی دور کہ وہ اسے پکڑ ہی نہ پایا. اب وہ جہاں موجود تھی وہ اناج کے کھیتوں کا میدان تھا جس کا اناج بہت پہلے ہی نکال دیا گیا تھا اور جو باقی بچا تھا تو وہ تھے سوکھے ڈنٹھل، مانو کسی ویرانے میں پھنسی ہو. پھر وہ ایک گھر کے دروازے کے پاس پہنچی جو ایک چوہے کا تھا. اس پیارے چوہے کے پاس کچھ کھانے کا اناج تھا. اس گرم سے مکان میں چوہا رہتا تھا. تھمبلینا اس چوہے کے دروازے کے پاس کھڑی رہ کے فقیروں کی مانند تھوڑے سے اناج کے لیے بھیک مانگنے لگی. اسے بے حد بھوک لگی تھی. او مایوس ننھی بچی، میرے گرم کمرے میں داخل ہو جاؤ اور کچھ نوش فرما لو. بدلے میں تمہیں میرا کمرہ صاف کرنا ہوگا اور مجھے مزیدار کہانیاں سنانی پڑیں گی. مجھے کہانیاں سننا بے حد پسند ہے. کھیت میں رہنے والے اس ضعیف رحم دل چوہے کا تھمبلینا نے کہنا مان لیا اور اسے مزیدار کہانیاں سنانے لگی. کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ایک دن کھیت کا چوہا تھمبلینا کے قریب آیا
ہمارے یہاں ایک مہمان آنے والا ہے. ہفتے میں ایک مرتبہ مجھ سے ملنے میرے پڑوسی آتے ہیں اور وہ مجھ سے بھی اچھے ہیں. اگر تم اسے اپنے شوہر کی صورت میں قبول کر لو تو وہ تمہارا بے حد خیال رکھے گا, لیکن وہ کچھ دیکھ نہیں سکتا, وہ اندھا ہے. تمہیں اسے اچھی اچھی کہانیاں سنا کر رجھانا ہوگا. تھمبلینا کو یہ مشورہ کچھ اچھا نہ لگا. وہ تو اس پڑوسی کے بارے میں کچھ سوچ بھی نہ سکتی تھی کیونکہ وہ تو چھچندر تھا. وہ ان سے ملنے آیا. کھیت میں رہنے والے چوہے نے چھچندر کی امیری اور اس کی عقل مندی کی تعریفیں کی اور یہ بتایا کہ کیسے اس کا گھر تھمبلینا کے گھر سے 10 گنا بڑا ہے. تھمبلینا کو اس کے لیے گانا گانا ہی پڑا اور چھچندر کو تھمبلینا کی سریلی آواز سے پیار ہو گیا, لیکن وہ اسے بتا نہ پایا. اس نے جلد ہی اپنے گھر سے ان کے گھر تک ایک لمبی سرنگ کھودی اور کھیت کا چوہا اور تھمبلینا کو دعوت دی. لیکن سرنگ کے راستے میں پڑے ہوئے بے جان پرندے کے بارے میں انہیں آگاہ بھی کیا. وہ چونچ اور پنکھوں والا ایک پرندہ تھا. سردیوں کی وجہ سے شاید اس کی وفات ہو گئی تھی اور سرنگ کے بیچوں بیچ دفن ہو گیا تھا. چھچندر نے سڑے ہوئے لکڑی کی مشال لی. مشال کی وجہ سے اس اندھیری جگہ میں روشنی پھیل گئی. راستہ دکھانے کی خاطر وہ اس لمبی اندھیری سرنگ میں ان سے آگے چلنے لگا. جب اس فوت ہوئے پرندے کے پاس وہ پہنچے تب چھچندر نے اپنی ناک چھت پر ڈال کر ایک بڑا سا سوراخ بنایا تاکہ باہر کی روشنی اندر داخل ہو سکے. انہوں نے دیکھا کہ سرنگ کے بیچوں بیچ ایک ابابیل پرندہ بے جان حالت میں پڑا تھا. اس کے خوبصورت پر مڑے ہوئے تھے اور اس کا سر پروں کے بیچ چھپا ہوا تھا. تھمبلینا کو اس کے لیے بہت افسوس ہوا, لیکن چھچندر نے اپنے چھوٹے پیروں سے اس پرندے کے جسم پر لات ماری اور کہا, یہ بہت اچھا ہے کہ میرے بچے پرندے نہیں ہیں, ورنہ وہ چہچہاتے رہتے اور ٹھنڈ کے مارے بھوکے مرتے تو کیا ہوتا. تھمبلینا خاموش رہی, لیکن سبھی نے اس پرندے کی جانب پیٹھ کر لی. تھمبلینا جھکی اور اس نے پرندے کے مڑے ہوئے سر کو پر سے الگ کر دیا اور اس کی بند آنکھوں کا بوسہ لیا. گرمی کے موسم میں شاید میٹھا نغمہ گانے والا یہی تھا. تم نے مجھے بے حد خوشی دی ہے میرے پیارے پرندے. اس رات تھمبلینا کو ایک پل بھی نیند نہ آئی, اس لیے وہ اٹھی اور کمرے کے ٹھیک باہر ایک بڑی سی چادر بننے لگی. اس نے وہ چادر مرے ہوئے پرندے کے اوپر رکھی اور زمین پر گرمی رکھنے کے لیے اس کے جسم پر پھیلا دی. اس چادر کی وجہ سے پرندے کو گرماہٹ ملنے لگی. الوداع خوبصورت ننھے پرندے, اور پچھلی گرمی میں تمہارے خوبصورت نغموں کے لیے میں ہمیشہ تمہاری شکر گزار رہوں گی. تب تمام پیڑ سرسبز و شاداب تھے اور ان پر سورج کی گرم روشنی پڑی تھی. اس نے اس کے سینے پر اپنا سر رکھا اور اسے دھیرے دھیرے محسوس ہونے لگا کہ اندر کچھ تو دھڑک رہا ہے. اس پرندے کا دل تھا, وہ مرا نہیں تھا. وہ صرف سردی کی وجہ سے جم گیا تھا اور پھر سے زندہ ہونے کے لیے گرم ہو چکا تھا. شکریہ ننھی بچی, اب میں بالکل گرم ہو گیا ہوں. چلو میری دوست, اس ہرے بھرے جنگل سے دور جانے کے لیے تم میرے پیٹھ پر بیٹھ سکتی ہو. اب وہی سردی کا موسم آ رہا ہے. میں اپنے دور کے گھر کی جانب جا رہا ہوں. کیا تم میرے ہمراہ چلو گی؟ میرے پیٹھ پہ تم تو بیٹھ ہی سکتی ہو. ہاں میں ضرور آؤں گی. وہ اس کی پشت پر بیٹھی. اس کے بعد پرندے نے جنگل کے اوپر سے اور تالاب کے اوپر سے ہوا میں پرواز بھری. بہت ہی دور وہ اس پرندے کے گھر پہنچے. سورج معمول سے زیادہ ہی روشن تھا اور ایسے لگ رہا تھا مانو آسمان ہمیشہ سے کچھ دگنی اونچائی پر ہے. یہ میرا مکان ہے. نیچے کھلے ہوئے خوبصورت پھولوں میں سے اگر تم نے ایک کو چن لیا تو میں تمہیں اس میں رکھ دوں گا اور تمہارے دل کی خواہش پوری ہو جائے گی. یہ تو بہت ہی اچھا ہوگا. نیچے ہی خوبصورت زرد پھولوں کا باغیچہ تھا. تھمبلینا کے ساتھ اس پرندے نے نیچے چھلانگ لگائی اور اسے ان میں سے سب سے بڑے پھول پر بٹھا دیا. اس پھول کے بالکل بیچ میں ایک چھوٹا سا انسان دکھائی دینے پر اسے تعجب ہوا. اس کے کندھوں پر بہت ہی چمکدار پر تھے. وہ ان پھولوں کا بادشاہ تھا. لیکن تھمبلینا کو دیکھ کر اسے بے حد مسرت ہوئی کیونکہ اس نے اتنی ننھی سی لڑکی کبھی دیکھی ہی نہ تھی. پھر اس نے اپنے سر کا تاج اتار کر تھمبلینا کے سر پر رکھ دیا. اس نے کہا کہ اسے اس کا نام جاننا ہے اور کیا وہ اس کی بیگم بننے کے لیے تیار ہے.
ہاں میں تیار ہوں، لیکن تمہیں میری امی کو یہاں لانا ہوگا، اس کے بعد ہم تینوں خوشی سے یہاں رہ سکیں گے۔ وہ راضی ہو گیا اور تھمبلینا کے لیے وہ پروں کی جوڑی بھی لے آیا۔ دونوں خوش ہوئے اور جلدی تھمبلینا کی امی بھی وہاں پہنچ گئی۔ میری تھمبلینا، تمہیں واپس دیکھ کر میں کتنی خوش ہوں، اس کا اندازہ تم نے لگا پاؤ گی۔ اور تینوں خوشی خوشی رہنے لگے۔ ختم شد۔